مولا علی و مرتضی شیر خدا فرماندے نے قبراں وچ آواز آئی مولا علی جدوں دفن کر کے چلے گئے نے تھوڑی دیر دے بعد فرشتیاں نے آ کے بڑا ڈاڈا امتحان لے آؤ قبر سے آواز آئی مولا علی جدوں 3-4 دن گزر گئے ساڈیاں اکھیاں بہ کے ساڈے رخسار تے آ گئیاں تھوڑے دن گزرے بال جسم تو جڑنا شروع ہو گئے قبر سے آواز آئی مولا علی جسم دے نالوں گوشت جدا ہونا شروع ہو گیا گوشت تو ماس اترنا شروع ہو گیا دنیا چ ایک جوڑی اکھڑ جاندا سی ساری رات ہائے کر کے گزار دے رہے ہیں قبر چ سارے جوڑ اکھڑ گئے نے حال پوچھن والا ہی کوئی نہیں کہنے لگے مولا علی وہ جڑی گناہ دیاں کمائیاں کر کے کوٹھیاں بنا کے آئے انہاں کوٹھیاں جو لادا پیاں وسدیاں نہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین نسامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبدالس علاقہ چک نمبر 219 ریبے ملویاں والا فیصل آباد اندر انعقاد پذیر ہیں میں شکر گزارا اجلی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام عزت مآب جناب ملک محمد اشفاق صاحب جناب ملک عبدالرشید صاحب جناب ملک محمد احسان الہی ان تمام ملک برادران نے اس عظیم و شان محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا اپنے بزرگوار جناب ملک محمد اسحاق مرحوم و مغفور دے اس حال ثواب واسطے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء تشریف فرمانے تمام آسی برادران ایک ایک دا نام لمحہ تو کافی سارے نے علامہ صداسی صاحب اور دیگر تمام انتہائی معزز و محترم جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھائی ظفر اقبال صاحب بھائی محمد عاصم صاحب بھائی حق نواز محمد احسان عزیز محترم جناب ملک محمد عارف صاحب ملک محمد وسیم صاحب محمد نوید صاحب یہ تمام احباب اپنا اپنا قافلہ لے کے دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے محمد عمران صاحب محمد
بابر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ سب دا ہونا جانا قبول فرمائے. اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی غار ثور تے غار حراء چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرمائے اور مرحوم ملک محمد اسحاق صاحب دی اللہ قبر دی راتاں منور فرمائے. نقیب محفل نقیب ملت عزیز محترم جناب محمد عبداللہ رضوی صاحب نے اپنی نقابت دل پذیر نال مینوں اور احباب نو محفوظ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی انہاں دنوں تو کچھ بھی مزید برکات نصیب فرمائے. علی حسن بیٹا شاباش علی حسن بیٹا بھی آئے تو اس سارے نوجوان میں فردن نام تو واقف نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا گو ہاں کہ رب تعالی سارے دی حاضری قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے. گرامی قدر حضرات ملک محمد اشفاق صاحب میرے بڑی درینہ محبت فرماندن. میں یاد ہے کہ ایک یا دو رمضان شریف پہلے ایک یا 2 سال پہلے میں انہاں دے گھر سحری کرن واسطے آیا. انہاں نے محبت دا اظہار کیتا کہ اج سحری ساڈے ول کرو. او محبت دا جڑا انہاں دے میرے تے ادھار چڑھایا سچی گل ہے. میں محبت دا ادھار اتارن واسطے آیا. انتہائی میں انہاں نو شفیق اور بڑا مخلص پایا. اللہ رب العزت انہاں دی محبت انہاں نو بہترین جزا عطا فرمائے. تسی سارے بھی مختلف علاقیاں تو قرب جبار تو جوک در جوک تشریف لے کے آئے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکاں دی خیرات چل کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. محمد طارق کمبو صاحب طاہر کمبو صاحب طیب پروڈکشن والے ماشاءاللہ تواڈے فیصل آباد اور دیگر محافل نو اپنے ساؤنڈ سسٹم اور اپنی پوری ٹیم دے نال سجاندے نے. اللہ تبارک و تعالی انہاں دے رزق حلال وچ مزید کشادگی اور وسعت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات رمضان المبارک دیاں مقدس راتاں نے اس رب کائنات دا صدہ شکر کہ اس رب کائنات نے سانو زندگی چ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک وکھنا نصیب فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو خبر ہو جائے کہ رمضان شریف کی ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان شریف رہے. حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں. ہر عبادت گزار عبادت کرے تو ثواب ملتا ہے. نمازی نماز پڑھے حاجی حج کرے سخی سخاوت کرے تو ثواب ملتا ہے. مگر روزہ دار ایک ایسا عبادت گزارے کہ اس ستا بھی ہوئے تے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے. یعنی روزہ دار سو بھی جاوے تو پھر بھی عبادت کردہ ہوتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے جڑی روزے دی غرض و غایت ارشاد فرمایا لعلکم تتقون فرما تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ. اس واسطے میں روزے فرض کیتے. 6 سال دا بچہ بھی روزہ رکھ رہے 90 سال دا بزرگ بھی روزہ رکھ رہے. اثر دی نماز وقت جدو پیاس نہ لہوٹا تے سکری جم جائے جدو پیٹ چ گرمی پیدا ہو جائے بھوک دے نال تو لذیذ کھانا بنا کے ٹھنڈا شربت بنا کے بچے نو کمرے چلے جاؤ تے آکھو بیٹا تینوں پیاس لگی ہے تے ٹھنڈا شربت موجود ہے بھوک لگی ہے لذیذ کھانا موجود ہے تو کھا لائے پی لائے. تو بچہ کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے. کسی بزرگ نو بھی بٹھاؤ تو وہ بھی کہے گا نہیں جی میرا روزہ ہے. آکھیا جاوے کوئی نہیں ویکھدا تھوڑا جا کھا لائے یا پی لائے. تو بچہ تے بزرگ ایو جواب دے گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں ویکھدا پر اللہ تے پیا ویکھدا نا. آج جڑی سوچ ہے نا کہ اللہ ویکھ رہے ہے اصل وچ روزے دا مقصود ہے سی کہ انسان روزہ اس واسطے نہیں توڑدا کہ کوئی نہ ویکھے اللہ پیا ویکھدا ہے. اللہ فرماندا 11 مہینے تینوں آئی سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آ جائے کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے پیا ویکھدا ہے نا. یہی روزے دی غرض و غایت انہوں ہی تقوی کہندے نے انہوں ہی پرہیزگاری کہندے نے کہ انسان نو ہر وقت اس سبق یاد رہے میرا اللہ پیا ویکھدا ہے. فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں حج دے سفر تے جا رہا تے رستے چ ڈاکوؤں نے قافلہ روک کے تے لٹ لیا. آپ فرماندے نے ڈاکوؤں جدوں سارا سامان لٹ لیا تے جڑیاں وچ کھان پیون دی چیزاں سن
وہ ڈاکو کھان لگ پے تھے. وہ ڈاکوں دے سردار نے بھی انہیں پیش کی تھی کہ سردار جی تسی بھی کھا لو. وہ ڈاکوں دے سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے. شیخ شبلی فرماندے نے مجھے قریب جا کے آکھیا کہ نالے ڈاکے مارنا نالے روزہ رکھیے. وہ کہنے لگا شبلی ڈاکہ مارنا میرا پیشہ ہے, روزہ میں رب نہ صلح کرن لے رکھے ہے. آپ فرماندے نے جدوں اسی حج کرنے واسطے بیت اللہ شریف پہنچے تو میں دیکھیا ڈاکوں دا سردار طواف کعبہ پیا کرے, وہ بھی حج پیا کرے. قریب جا کے فرماون لگے تو ڈاکوں دا سردار سائیں اتھے روزہ رکھیا سی, اتھے حج بھی کر رہے ہیں, ڈاکے بھی مارنا ہے. کہنے لگا شبلی میں تنہوں آکھیا سی نا کہ روزہ میں رب نے صلح کرنے واسطے رکھے ہے, تو روزے نے میری رب نے صلح کرا دیتی ہے, میری تے رب دی صلح ہو گئی. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فرمانو ویکھیا کہ بہت بڑے ولیاں چو گزریا, بہت بڑا ولی بنیا اور جنت البقیع وچ دفن ہویا. تو روزہ میری تے تہاڈی رب نہ صلح کراون واسطے آیا. بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا اس رمضان شریف وچ اپنے رب نہ صلح کر لوے. تے بڑا ہی بدبخت ہوئی انسان جڑا رمضان شریف وچ بھی اپنے رب نو نہ منا سکے. تو نوجوانوں کوشش کریا جی کہ اسے ہی رمضان شریف وچ اپنے رب نہ صلح کر لیا جی. یقین کرو ادھر صلح کرن دی تیاری پوری ہے, دیر ساڈے والوں ہو رہی ہے. تو دیر نہ کریا جی, کوشش کریا جی کہ اسے ہی رمضان شریف وچ اپنے رسے رب نو منا لیا جی. میں یہ پیغام بھی رمضان شریف دے حوالہ نال دینا سی تو میں دے چکیا. آج دا موضوع ہے عظمت والد. تو میں باپ دی شان دے حوالے نال ہی انشاءاللہ العزیز چند گزارشات عرض کرنی ہیں, مگر چونکہ محفل دا بہانہ ہوندا ہے تسی نوجوان ایک جگہ میں اکٹھے مل جاندے ہو اتنے سارے, تو میرا دل کردا کہ میں اسے بہانے تو انہوں کوئی نہ کوئی اور بھی دو چار پیغام دے جایا کراں عنوان دے نال نال. تو بڑے خوشبخت نے ملک صاحب کے جنہاں نے اتنا حسین انتظام کر کے اتنے نوجوانوں نے کٹھا بلا کے تو پیغام دیوان دا الحمدللہ موقع فراہم کر دیتے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الرحمن دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات وچ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن کائنات ایسا آنے والا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ زمین کے آسمان زیر و زبر ہو جاؤں گے, پہاڑ اس طرح اڑن گے کہ جی میں روئی ہوا دے نال اڑ جاندی ہے. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. ایسے زلزلے آمن کے زمین اپنی ہر چیز اگل کے باہر نکال دے گی, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. عرض کی تھی یا اللہ پھر باقی کی رہے گا, کچھ تے باقی رہے گا نا. اللہ نے فرمایا ہاں ایک ذات جڑی باقی رہ جائے گی. تو گرامی قدر حضرات قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ نے اس فنا دا ذکر کیتا جڑی ایک دن آنے والی ہے. کدھر اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماتا تسی کس طرح اس رب دا انکار کرو گے کہ جو تسی مردہ سو تو ہاڈا نام و نشان ہی کوئی نہیں سی. لم یکن شیئا مذکورا, تسی اس قابل ہی نہیں سو کہ تو ہاڈا کوئی ذکر بھی کرے, تسی ہے ہی نہیں سو, مردہ سو. اللہ فرماتا پھر اس رب نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, پھر انہیں تو ہنو زندہ کیتا. تسی سارا دن تے ساری زندگی زمین تے ٹردے پھر دے رہی, ثم یمیتکم, انہیں پھر تو انہوں موت دے دیتی, پھر مر کے قبر دے وچ زمین دے نیچے چلے گئے, پھر بے نام و نشان ہو گئے. ثم یحییکم, اللہ فرماتا انہیں پھر تو انہوں ایک دن زندہ کر لینا. ثم الینا ترجعون, فرمایا پھر او دی بارگاہ وچ تسا پیش ہو جانا ہے. اس آیت وچ اللہ نے دو زندگیاں تے دو موتاں دا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ پہلے مردہ سو پھر زندہ ہوئے, پھر مردہ پھر زندہ. او دے بعد رب نے کسی موت دا ذکر نہیں فرمایا. فرمایا پھر ایک یہ کہ بس تسی اپنے رب دی پروردگار دی بارگاہ چ لوٹ جانا ہے.
جیڑا بھی مٹی دے نال بنیا ہے جیڑا روح ہے انہیں ایک دن مردہ بھی ہونا ہے تو انہیں دوبارہ ایک باری پھر زندہ بھی ہونا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ فرمایا کہ آسان تینوں مٹی جو بنا کے مٹی چ ملا کے پھر مٹی جو بنا لینا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن آن والے سارے فنا ہو جانا ہے ملک محمد اسحاق صاحب چلے گئے انہاں دی اج تیسری برسی تیسرا سالانہ ختم پاک دا اہتمام ہے انہاں دی اولاد نے اپنے والد گرامی دے ختم شریف واسطے اس محفل دا اہتمام کر لیا آ جڑا جنازہ سی روز پڑھنے نا کسے دا کوئی نہ کوئی قبرستان وال جا رہے ہیں او جان والا مینوں تہانوں پیغام دیندا جا رہے کہ میں چلیاں تیاری کر کے رکھیا جے ہن تہاڈے چ کسے دی واری ہے اچانک پیغام آ جانا ہے تے بکل مار کے اپنے وطن وال ٹرنا پے جانا ہے آج جڑی ختم شریف دی محفل ہے آج جڑا سی محفل چاہیاں اس حال ثواب دی یہ محفل سانو پیغام نہیں دے رہی کہ کوئی نہ کوئی جا رہے ہیں سارے جانے رکھیا آج تک کوئی نہیں اے میری ملت دے نوجوانوں تیاری کر کے رکھیا جے کسے ویلے بھی بکل مار کے ٹرنا پہ جانا ہے پیغام آ جانا کہ چلو بھائی تیری باری آ گئی تو جو ایک پکی بات ہے کہ جانا ہی جانا ہے اور اتھے ہی پکا رہنا ہے تو پھر ایتھے واسطے نہیں اتھے واسطے کوئی انتظام کر کے رکھ اسی اپنے لکھ روپے لگا کے اپنے گھر دا کوئی فرد کوئی نوجوان امریکہ یورپ سعودی عرب بھیجنے کیوں وہ پردیس سے جاوے اتھو کمائی کر کے ایتھے بھیجے تاکہ ایتھے والے زندگی اچھی گزارن او بھی جدو پردیس چا اپنے وطن تے دیس آوے تے زندگی اچھی گزارے آج جڑا دنیا تے تو سے میں آیا نا اے اسی اپنے دیس چ نہیں ہاں وطن ساڈا کوئی ہو رہے اس تے اسی پردیس چ عملاں دی کمائی کرن واسطے آیا تو جے کوئی امریکہ جاوے تے 2 4 5 10 سال رہ کے اتھے سو کے آ جائے تے باپ لوگوں نے کہندے کہ وقت بھی ضائع کر کے آیا تے کمائی بھی ضائع کر کے آگئے کوئی انہوں بھیجن دا فائدہ نہیں ہویا اس طرح انسان تو بھی اتھے زمین تے پردیس آئے ہیں اتھے عملان دی کمائی کرن تے جے اتھے سو کے ٹر گئے ہوں پھر جدو اپنے وطن چ جاویں گا تے اتھے تینوں علامے سننے پون گے کہ گیا سی پر کر کے کچھ نہیں آیا سو کے تے آرام کر کے آگئے یاد رکھے اسی دنیا تے سون نہیں آئے اسی دنیا تے اتھے پیٹ پوجا کرنا واسطے نہیں آئے اتھے کترے عملان دی کمائی کرنا واسطے آئے سا قرآن مجید دے اندر بار بار اللہ نے اسے ہی مضمون بیان کیتا پڑھا قرآن بھائی آج تو سا سوچنے فیصل آباد والے کہ آسی صاحب آج کیڑے پینڈے پالے جو تسی تے چنگی بلی تقریر کر دے سو مگر میں اے جڑے شیخ پورے تو نوجوان آئے نے جڑے مانا والے تو بڑا برادران آئے نے اور دیگر جتنے احباب جڑے منو روزانہ سنن والے کسی نہ کسی موقع تے انہاں سارے نو بھی نال تو اڑے پیغام دینا ہے تے انہاں کو علماء بھی نہیں لینا کیونکہ وہ ماشاءاللہ اگلے دن میں شیخ پورے آیا تے بڑی خوبصورت محفل 3 رمضان شریف نو پرسوں ہوئی کہ ابا سید ہزارہ پاک دی بارگاہ چرمگان نیات پیش کی تھی گئی سارے نوجوان اتھے بھی موجود سن ہن فیصل آباد والے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ نالے شیخ پورے والے دسو کہ فیصل آباد والے بلا کی میں حضور دا ذکر تے سبحان اللہ کہتے ہیں میرے کانے چک نوجوان کہہ رہے سی کہ میں نے 3 مہینے بعد تو آڑی زیارت ہوئی ہے تو میں اداس ہو گیا تو شاید میرا خیال ہے کہ مہینے 1.5 بعد میں آیا فیصل آباد جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نو ساری میں دے دے میں نال لے جاؤں نہیں تو آڑے کو صحیح نہیں بولیا گیا اسٹیج والے ہو تسی بول کے دسو بھائی کہ میں سبحان اللہ کہہ نہیں ہے نہیں تسی اچھے بیٹھے ہو تسی اچھی سبحان اللہ آکھو نا بھائی اور اچھا بولو سارے سبحان اللہ میں دعا کرنا علماء آمین فرمانی یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے ہاتھ چک کے بولے ایسے رمضان شریف اچھا اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے اب ایکو ہاتھ کنے نہیں چکیا نال دا بیلی سٹیج والے تسی بھی بھائی نال دا بیلی پھڑ کے چکے تے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں ہولے ہولے مدینے لے کے جانا ہے انشاءاللہ تصور تو سگی ہولے چھے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے ہن رات دن روزہ دن نو ہوندہ رات نو ماشاءاللہ تسی لنگر کھا کے آئے ہو تے اگلے لنگر دا ویلا ہو بھی گیا ہے دیکھو نا کتنی رمضان شریف دیاں برکتاں نے ایک کھاؤ نال ہی دوسرے دا ٹائم ہونا شروع ہو جاندہ ہے تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا پلیا ہی نبی پاک دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ
بھائی بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. پروردگار نے فرمایا ایک دن سبھی آنے والا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا نہ کوئی شہر رہے گا، نہ کوئی بستی رہے گی، نہ کوئی خم رہے گا، نہ کوئی مستی رہے گی، نہ کوئی بلندی رہے گی، نہ کوئی پستی رہے گی، نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا، نہ پھلاں دا لہلہانا رہے گا، نہ کوئی تاج رہے گا، نہ کوئی تخت رہے گا، نہ کوئی شاہی رہے گی. عرض کی دیا باقی کی رہے گا. فرمایا بھائی اب وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے. کچھ نہیں رہے گا، ایک تیرے مالک دی شہنشاہی رہ جاوے گی. او دی ذات باقی رہے گی، او دا جاہ تے او دی جلالت باقی رہ جائے گی. عرض کی تھی یا اللہ تو سننا ہے، میں بھی سننا، تو ویکھنا ہے، میں بھی ویکھنا. یا اللہ تو بھی رؤوف الرحیم ہے، تیرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے. تیریاں صفتاں بندیاں چاہ گئیاں تے تیری صفت تو باقی رہنا ہے تے میری صفت میں مر جانا ہے. تے جے کدے میرا دل کرے تیری صفت میرے چاہ جائے میں بھی باقی رہاں، میں بھی نہ مرا تے ایدہ بھی کو کلیہ رکھو نا. اللہ فرمایا ایدہ بھی کلیہ رکھے ہے. ہن او کیڑا کلیہ ہے؟ پھر پڑھا قرآن. بھائی اچھا بولو سبحان اللہ. باقی رہن دا کلیہ بھی اللہ نے قرآن جا رکھیا. اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ نے ارشاد فرمایا بندیا میں باقی رہ جانا سارے فنا ہو جانا ہے. اللہ فرماتا جے باقی رہنا چاہنا ہے آجا یاری میرے نال ہے، مرن تینوں بھی نہیں دیوا. ایک کی کلیہ یاری میرے نال ہے. اللہ فرماتا جے باقی رہنے. پھر پیرے باہو دی روح تڑپ کے آکھے گی نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. پھر جڑے یاری ہو دینا لے لیندے نو دیا قبرہ بھی جو دیا. رات 1 بجے نا جاؤ داتا صاحب جاؤ. 1000 سال گزر گیا داتا صاحب نو دنیا تو گیا. تے جا کے قبر تے بیکھو اج بھی دیوے بال رہے تے قرآن پاک پڑھے جا رہے. اینی رونق کسے بادشاہ دے دربار چ نہیں ہوندی جنی داتا دے مزار تے ہوندی ہے. پھر نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. او جڑے یاری ہوتے نہ لالن دے او کدو مرن دیندہ. پھر او نہیں مرن دیندہ، او نہیں مرن دیندہ. جدو انسان موت تو پہلے ہی مر جائے. نہیں سمجھے موتو قبل ان تموتو. بزرگ فرماندے نے مرن تو پہلے ہی مر جا. اجے بھی نہیں سمجھے اندروں ہی مر جا. اجے بھی نہیں سمجھے تے بابا فرید دوبان چے کما فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھی کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لوٹ. او جڑی میں نا انہوں کدے مار دے میں نا او جڑی میں تیرے اندر او مر جائے نا تے آپ فرماندے نے جڑا پہلے ہی مریا ہوئے انہوں موت نے کی مارنا. آئی فنا تے بقا دیا کلیہ جڑا او دی ذات چ فنا ہو جائے نا رب نو فنا نہیں ہون دیندہ. اور آسان کر دے وہاں پانی دا قطرہ کسے دریا چ سٹو نا کسے نہرے دے وچ سٹو تے پھر پانی دا قطرہ دوبارہ باہر نکالو نکل دے نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ قطرہ بھی دریا بن گئے.
قطرہ بھی نہر بن گیا وہ چھوٹا جا قطرہ دریا تے فنا ہو گیا تے دریا نے آکھیا تو میرے تے فنا ہوئے ہیں تے میں بڑا سخی ہوں میں تینوں فنا ہون نہیں دینا تو میرے تے فنا ہو گیا پر آجا میں تینوں نال ہی لے چلنا تے دریا بھی بنا دے ماں وہ قطرہ دریا تے فنا ہوئے تے دریا بن جاندے بندہ جدو رب دی ذات چ فنا ہو جائے نا تے رب پھر اس بندے نو فنا ہون نہیں دیندا اللہ پھر انہوں بقا دی منزل عطا کر دے بقا دی منزل آسان کر کے عرض کر دے ماں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا حضور اے توہاڈا نام باقی باللہ ہے تے باقی کنو کہہ دینے تے فانی کنو کہہ دینے آپ نے فرمایا بیٹا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے او دو کل پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دا جنازہ تیار ہویا لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار آیا چہرے تے نقابے آکے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی لج پالا جاندی واری دسیا جے فانی کنو آخ دینے باقی کنو آخ دینے انہیں چہرے تو نقاب ہٹایا مرید وے کی حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لیں فانی او پہ آئی باقی آپ آ جاندہ جڑے او دی ذات چ فنا ہو جان پھر وہ فنا ہون نہیں دیندا انہاں نو رب بقا دی منزل عطا کر دیندا ہے اینو ہی فنا فی اللہ بقا باللہ کیا جاندا ہے گرامی قدر حضرات جڑا او دی ذات چ فنا ہو جائے تو میری ملت نوجوانوں جڑا مرن تو پہلے ہی مر جائے نا مزار انہاں دے بن دینے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے جب میں تصوف والے پینڈے پہ آئی گیا آجے میرا دل کر دے ساری بحث جڑی میں کیتی نا یہ دا میں ترجمہ تانوں آسان کر کے حضرت پیر باہود کلام چو نہ سنا دے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیڑا روزہ اس نیت رکھ دا کہ بخشش ہو جائے او بولے سبحان اللہ اوہ روزہ اس ایسی عبادت یقین کرو اے وکھاویلی رکھیا جاندہ ہی نہیں نماز وکھاویلی پڑھی جا سکتی ہے کیوں جدو پڑھے گا لوگ وکھن گے حج وکھاویلی کیتا جا سکتا جدو کرے گا لوگ وکھن گے سخاوت وکھاویلی کیتی جا سکتی ہے کیوں وہ جنہوں دیوے گا انہوں تے پتہ چل لی جانا ہے نا پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا رب نو پتہ ہوندہ ہے یا بندے نو پتہ ہوندہ ہے نا اے وکھاویلی رکھیا جاندہ ہی نہیں اے دے وکھاوا ہے ہی نہیں اے بڑی پاکیزہ جی عبادت ہے اللہ سارے نو رکھن دی توفیق عطا کرے پیرے با ہونے دا رنگ کی میں پیش کیتا آپ ارشاد فرما دینے ثابت صدق تے قدم اگیرے رب لطیوے لولو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن سنیوے نام فقیر بنا دا باہو کہ قبر جنا دی جیوے اللہ 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 آمین نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنا دی جیوے میری ملت دے نوجوانوں ایک دن جانا ہی جانا ہے فنا ہونا ہی ہونا ہے کل من علیہ فان
پر ویبقا نے دسیا کہ باقی بھی رہا جا سکتا ہے. او بولو 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 سبحان اللہ. نہیں تے آمافہ تو فارغ ہو گیا نا تے جاندے ایک چکر قبرستان لگا کے جایا جائے تے اتھے جا کے ویکھی تیرے برگے لکھا ماما دے لال لیٹے نے جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے دے. اج انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں. اج انہاں دی قبر دا کسی نو نام و نشان دا بھی نہیں پتا کہ وہ بھی کدے دنیا تے آئے سن. انہاں دا نام بھی کسی نو نہیں پتا. بڑے بڑے تیرے برگے ماما دے لال تے بڑے بڑے جنے تے بڑے بڑے قد آور قبراں چ جا کے لٹے ہوئے. ملک الموت جدو کسی گھر وچ آوندا تو روح لے کے جاندا نا تے لوگ روندے نے تے جاندا جاندا اے اس طرح کر کے نا تے گھر دی چوکھٹ پکڑ کے تے ملک الموت مڑ کے پتہ کی کہندا ہے میں کوئی آخری باری آیا کہندا میں کوئی آخری باری آیا جڑا رون لگ پئے میں آندا جاندا رہنا تے کدے اس ویڑے میری ملت دے نوجوانوں آ جڑے کپڑے نو وٹ نہیں نہ پہن دیندے جڑے سمجھ دے میں کوئی مر جانا جڑے سمجھ دے کہ میں ظلم کر لیا او دے اٹھے تھے انہیں میرا بگاڑ کی لیا ہے انہیں میرا کی کر لیا میں جھوٹ بول رہا میں چوری کر لی نش مازل شراب پی لئی کہ میرا کی ہو گیا ہے کیڑا بگڑ گیا او بھی تھے کردہ جے میں کر لیا تو پھر کی ہو گیا ہے نا نا تو سمجھنا ہے کہ تو کسی نے دا لگا دیتا ہے تو انہوں دا نہیں لگایا تو اپنے آپ نو لا لیا تو اپنے آپ نو دا لگا لیا تو سمجھنا ہے کہ اگر میں ملاوٹ کر کے تے میں سودا بیچ دیتا ہے تے انہوں پتہ نہیں چل لیا میں انہوں دا لگا دیتا نہیں نہیں تو اپنے آپ نو دا لگا لیا تو اپنی آخرت تباہ کر لگی دا تے تو اپنے آپ نو لائے جا قبرستان چجدے بڑے لیٹے ہوئے بڑے لیٹے مولا علی ایک دن قبرستان گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ چو آواز ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علی نے فرمایا قبرہ والے ہو اپنا حال تو سا میں نو سنانا ہے کہ تو ہاڑے پچھلے آندھا حال میں تو ہنو سناوا تو قبران چو آواز ہے مولا علی جس دن دے قبران چاہیاں کسے حال پوچھے ہی نہیں تو سونے آج تو سا پوچھ لیا تے اجازت ہوئے تے اسینہ دس لیے پہلے ساڑا کی حال ہے مولا علی نے فرمایا ہاں بھئی قبران والے تو سو کی حال ہے ان سناوا میں تو اج محفل چاہے ہوتے ملک صاحب دے توسط نل میرا دل کردہ میں تو انہوں کچھ نہ کچھ دے جاؤں خالی نہ جائے اللہ کرے کسی دی جوانی اللہ رسول دے نام ہو جاوے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مولا علی و مرتضی شیر خدا فرماندے نے قبرہ وچ آواز آئی مولا علی جدوں دفن کر کے چلے گئے تھوڑی دیر دے بعد فرشتیاں نے آؤ کہ بڑا ڈاڈا امتحان لے آؤ قبر سے آواز آئی مولا علی جدو 3-4 دن گزر گئے ساڑیاں کھیاں بہ کے ساڑے رخسار پہ آ گئی آؤ تھوڑے دن گزرے بال جسم تو جڑنا شروع ہو گئے قبر سے آواز آئی مولا علی جسم دے نالو گوشت جدائی ہونا شروع ہو گیا گوشت تو ماس اترنا شروع ہو گیا دنیا چ ایک جوڑی اکھڑ جاندہ سی ساری رات ہائے کر کے گزار دے رہے ہیں قبر جو سارے جوڑ اکھڑ گئے ہیں حال پوچھنا والا ہی کوئی نہیں کہنے لگے مولا علی وہ جڑی گناہ دیا کمائیاں کر کے کٹھیاں بنا کے آئے ہیں انہاں کٹھیاں جو لاتا پیاں واسدیاں نہیں اسی قبرہ جو نہ کٹھیاں دا حساب پہ دینے آؤ مولا علی فرمان لگے قبرہ والے ہو آؤ میں تو آدھے پچھلے دا حال سناؤ دے واؤ فرمایا جدو تو انہوں دفن کر کے گھر گئے انہاں جا کے جائیداداں پڑھ لئیاں تو ہڈیاں اولاداں نے انہاں کوٹھیاں دے اندر تو ہڈے دشمنانوں ویسا دیتا تو ہڈیاں بیویاں نے دوسرے نکاح کر لئے فرمایا تو ہڈے محلے جی کسے نے یاد ہی نہیں کدی کسی تسی بھی کدے دنیا دے آئے ساؤ آج تو ہڈا نام لینا بالا بھی کوئی نہیں او کوٹھیاں جدے ویچ جڑے رشتہ دارانوں آن نہیں سو دیں دیں او نہ رشتہ دارہ تو اڈیاں اولادا نہ رشتہ داری
شادیاں کر لیاں اج انہاں رشتہ داراں دیاں دھیاں نہ گھراں چ وسدیاں نے انہاں دیاں اولاداں وسدیاں نے تو ہنوں تے یاد کرنا والا ہی کوئی نہیں یاد کرنا والا ہی کوئی نہیں میاں محمد بخش نے سے دنیا دی حقیقت انج کر کے وعدے فرمائی آپ فرماتے نے اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے ذکی زور محمد اتھے پکے تیرے لاوے نوجوانوں جڑ ویلے آخری ویلا آ جاندا ہے اس ویلے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے نے اس ویلے پتہ چلدا جدوں ڈاکٹر کہندا ہے اینوں گھر لے جو جا کے خدمت کرو آخری ویلا آ گیا ہے اس ویلے پتہ چلدا میں تے اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہاں آخری ویلا آ جاندا ہے اکھاں پاڑے لگ جاندیاں نے اس ویلے کدے ماں ول ویکھدا ہے کدے باپ ول ویکھدا ہے کدے اولاد ول ویکھدا ہے کدے حکیمہ ول ویکھدا مینوں کوئی بچا لے اج مینوں کوئی بچا لے تے جد روح پرواز کر جاندی ہے نیازاں فرما دے نے اے دو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی اس ویلے تھوڑی دیر سارے رشتہ دار رو لیندے نہیں جاؤں لگے جڑے ویلے غسل دا ویلا آ جاندا ہے تیری کیوں کی گڑی بھی اتار کے رکھ لیندے نہیں تیرا پوش کی تا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندا ہے اس ویلے غسل دین واسطے اپنے بھی نہیں آندے اس ویلے ڈردے ہاتھ بھی نہیں لگاندے اس ویلے جاندی وار ڈرونا بن جانا ہے تیرے جسم نو ہاتھ لگاون لگیاں بھی ڈردے نہیں تیریاں کمائیاں کھاون والے غسل نہیں دیندے نوجوانوں بیگانے لوگاں نو غسل ہی بلایا جاندا ہے تینوں پھٹے تے لٹا کے غسل بھی بیگانے دے لوگ دے کے چلے جاندے نے تیرے قیمتی لباس اتار کے کفن پہنا کے تینوں قبرستان ول لے کے جاندے نے کندھا دین واسطے بھی لوگ ہی آ جاندے نے اپنے قدماں تے ٹر کے منزل ول بھی نہیں جا سکدا تیرا جنازہ پڑھیا جاندا ہے جدوں دفن کرن دا ویلا آ جاندا ہے اس ویلے نالے روندے نالے مٹی ڈال دینے جنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی بہتی پاندا ہے اس ویلے نالے مکا بھر بھر مٹی پاندے نہیں قبر بنا کے کہندے نے لے دے لیا ہن تو جانے تے تیرا رب جانے اگے تو تے تیرے اعمال نال جانے نہیں نیازاں فرما دے نہیں اے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچھے پڑھ دلوں دے گرانوں آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمین نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب نو اس دنیا نہ تھوڑا جب بھی پیار ہوندا نا تے رب اپنے دشمناں نو اس دنیا چ پانی دا قطرہ بھی نہ پین دیندا پر رب نے اس دنیا نہ پیار ہی کوئی نہیں اللہ نے اس دنیا ساری اپنے دشمناں نو دے دیتی
تے رب نے دسیا کہ مینوں اس دنیا نال کوئی پیار نہیں، کوئی پیار نہیں۔ انہاں دے والد گرامی چلے گئے، ملک عارف صاحب میرے پیچھے کھڑے نے، انہاں دے والدہ چند دن قبل وصال کر گئی، دنیا تو پردہ کر گئی۔ اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، بخشش کرے۔ کسے دا باپ، کسے دی ماں، کسے دا کوئی عزیز ٹر گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اے دنیا ایک مسافر خانہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک دن تخت تے بیٹھے، ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بابا دربارے جایا تے اس طرح ویکھ کے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ کہ مجھے چنگا نہیں لگا۔ تڑپ کے کہنے لگے بابا تینوں مسافر خانہ لگ دے، میرے باپ دادے نے خربہ روپیہ لگا کے تے یہ محل بنائے تینوں یہ مسافر خانہ پہ لگ دے۔ بابا کہنے لگا ناراض نہ ہو بادشاہ، مینوں دس تیرے تو پہلے اس تخت تے کون بیٹھدا سی؟ فرمایا میرا باپ۔ آخر تیرے باپ تو پہلے کون؟ آخر میرا دادا۔ آخر دادے تو پہلے کون؟ آخر میرا پردادا۔ تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے؟ آخر ٹر گئے۔ دادا کتھے؟ ٹر گئے۔ ابو کتھے؟ ٹر گئے۔ تے بابا ہاس کے کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں، کوئی آندا کوئی جاندا تو مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں۔ ابراہیم بن ادم دے سینے تے کلیجے چ گل لگی، اپنے کپڑے پھاڑ کے بادشاہی تے شہنشاہی دا لباس اتاریا تے فقیراں والی گدڑی پا کے نا تے محل چوں باہر نکلے تے مڑ کے محل وال ویکھ کے فرماندے نے میں چلیا جنہیں رکھنا رکھ لوے، جنہیں رکھنا رکھ لوے۔ آؤ جا کے بابے نے ایک دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ ولایت دے مقام تے پہنچے، ابراہیم بن ادم بن گئے۔ ایک دن آپ دا وزیر جڑا سی وہ بادشاہ بن گیا نا، ہن انہیں محل تے قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے لشکر نہ دریا دے کنارے تو گزریا تے ویکھیا، انہیں آکھیا میں بھی بادشاہ پر اے تے میرا بھی بادشاہ ہے۔ ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے نا تے سوئی دے نال اپنی گدڑی پہ سیندے نے۔ اس سواری تو اتریا تے قریب آ کے کہنے لگا کتھے بادشاہیاں، کتھے شہنشاہیاں، کتھے تاج تخت محل، ایڈی سونی زندگی، کتھے گدڑی پیا ککھاں دی کلی دے بار بہ کے تے دریا دے کنارے پہ سینا ہے۔ ابراہیم بن ادم آ کیڑا راگی؟ آپ نے انہوں جواب نہیں دیتا، بس سوئی پکڑی اپنی تے دریا چ سٹ کے فرماندے نے او مچھلیو میری سوئی تے واپس کرے آ جائے۔ دریا دیا مچھلیاں اپنے ہونٹاں دے اندر سونے دیاں سوئیاں لے کے باہر آ گئیاں، مسکرا کے فرمان لگے سونا تے پیچھے ہی بڑا چھاڑ آئے ہاں، او میری لوہے دی سوئی دے دیو۔ مچھلیاں دی سردار لوہے دی سوئی لے کے باہر آئی تے مچھلی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ سچی دس او بادشاہی چنگی سی کہ آ بادشاہی چنگی ہے؟ کہنے لگا جو سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی ہے، آئی چنگی ہے۔ میرا دل کردہ پہلے میں قرآن پڑھاں تے پھر پیر باہو دا کلام پڑھاں۔ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں آج تقریر میں کدے سوچ کے ویسے بیٹھا نہیں ہے کہ میں کی سنانا ہے، آج بھی نہیں سوچ کے بیٹھا، بس اچانک میرے ذہن چ خیال آیا کہ بچے نوجوان زیادہ بیٹھے نے، کوئی پیغام دے جاواں کسی دی آخرت دا سامان بن جائے، کوئی دل تے ایک گل ہی اثر کر جائے، تو انیک سبحان اللہ دے دیو، میرا سیال کوٹ واپسی تک گزارا کرا دیو۔ دیکھو ہاتھ کنے نہیں چکے، نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن چ جدو اس دنیا دی وضاحت کی تھی نا، ادھی حقیقت دی اوقات دسی۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ پیرے بہو نے ترجمہ جو فرمایا، آپ فرماندے نے ادھی لعنت اس دنیا تے پوری دنیا دارا جن را مالک دے خرچ نہ کی لین غضب دیا مارا پیواں کھولو اے پتر کو ہاوے اے پٹھ
کی باہوں او یو لہسن باغ بہارا ہو اللہ 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 جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو بھئی جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لہسن باغ بہارا ہو ادھا یہ مطلب نہیں کہ میں کما گا کہ تسی آج گھر جاؤ تے سارا گھر بار چھوڑ کے تے کسے دریا دے کنارے جا کے تے تسی بھی ڈیرا لالو نہیں نہیں بزرگ فرماندنے کے بندیا دنیا چ انج رہے جی میں پانی چ کشتی رہندی ہے جی میں پانی تے کشتی رہندی ہے کشتی دا پانی ضرورت ہے نا مگر پانی کشتی دے اوپر اوپر تیر دی ہے تے جے اوہی پانی کشتی دے وچ آ جائے تے کشتی ڈوب جاندی ہے نا بس تو بھی دنیا دے اوپر اوپر ہی روی جے دنیا تیرے ہوتے وچ آ گئی نا انہیں تو ڈوبنا ہی ہے پر تینوں بھی ڈوب دی دنیا نو وچ نہ آمن دے اپنے اندر انہوں مقصد نہ زندگی دا بنا لی کہ میں بس دنیا ہی کمان واسطے آیا نا نا کچھ نال نال آخرت دا ظہیرہ بھی کر لے میں اکثر مثال دینا کہ اے ملک صاحب پرانے دور وچ مائی وڈیری چرخہ کاتدی سی نا تے چرخہ ٹوٹ جانا یا خراب ہو جانا تے مائی نے گوانڈر نو کہنا کہ سہیلیے کو 2-4 دن واسطے میں اپنا چرخہ ادھارا دیویں میں ٹائم تھوڑا رہ گیا تے میں بازار چپونیاں کت کے بیچنی آنے تے دن تھوڑے رہ گئے ٹھیکیدار نے اپنا مال مگنے واپس تسی کھڑیاں تے کم کر دیو نا فیصل آباد والے کپڑے بنا دیو تساں ویکھیا ہوئے گا کہ مال دینا ہوئے تے بندے نو بڑی کالی ہوندی ہے جی فلاں دن ہن عید آ گئی ہے تے پھر مال بھی دیواں گے تے پھر کمائی بھی آوے گی پیسے بھی آون گے پر مال جے لیٹ ہو گیا تے ممکن مالک روس نہ جاوے مائی نے چرخہ ادھارا لینا تے پونیاں کت لینیاں تے پونیاں کت کے تے وہ بیچ کے پیسے کما لینے تے گوانڈر نو چرخہ واپس کر دینا تے نال شکریہ ادا کرنا تو 5-7 دن میں نو چرخہ ادھار دیتا چرخہ مالکاں واپس لے لیا پر اس چرخے نہ جڑیاں پونیاں کتیاں کمائی اپنی ہوگی آج جڑا تیرے جسم دا چرخہ ہے نا اے رب نے تینو دیتا ہے عملہ دیا پونیاں کتن واسطے اس چرخے نہ جنیاں پونیاں کت لینی ہیں کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکاة کوئی جو بھی کر لینے نا وہ عمل تیرے کم آ جانے نے وہ تیری کمائی ہونی ہے چرخہ مالکاں واپس لے لینا ہے چرخہ مالکاں دے تے انہاں اونجی لینا ہے جی میں دیتا ہے میرا جسم میری مرضی نہیں چلنی چرخہ مالکاں دے انہاں واپس لینا ہے ادھار دیتا ہے تینوں عملان دیو پونیاں کتن واسطے مت سمجھے کہ ہو رہے میں دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے آیا اتے تینوں ادھارا چرخہ دیتا ہے بس چند دن واسطے کہ تھوڑے جے عمل کمال ہے